بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار اور محکم راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا کہ یہ جو دل ہیں ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں ریگمار سے، کسی سے، اور اس سے زنگ کو دور کرتے ہیں۔ اگر زنگ کو صاف نہ کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ لوہا خراب ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لوہا جو ہے وہ اس کے اندر جو پاور ہے، قوت ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل پوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دل بھی اگر جب دلوں پر زنگ لگ جائے اور ان زنگ کو صاف نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، پوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر دلوں کے اندر طاقت، قوت اور روحانی پاور نہیں رہتی اور یہ دل مردہ ہو جاتے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس زنگ کو صاف کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے فَإِنَّ جَلَاهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، بس دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ تلاوت اور قرأت قرآن ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کریم کو کی تلاوت کریں اور کوشش کریں سمجھ کر، معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو کی تلاوت کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں پائی جانے والی قدرتیں یا زنگ جو ہے وہ صاف ہو جائیں اور ہمارا دل نورانی ہو جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 سے ہم آج شروع کریں گے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ فرمایا کہ اکثر لوگ پیروی نہیں کرتے مگر ظن کی، ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، صرف ظن و گمان کے آرائی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن یعنی گمان انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی ظن انسان کو حق پر تک نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک خدا ان کے اعمال سے خوب آگاہ ہے، جو وہ انجام دیتے ہیں ان سے آگاہ ہے۔ اگرچہ یہاں بات مشرکین کی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اپنے مشرکانہ نظریات پر کوئی دلیل نہیں رکھتے اور فقط ظن اور تخمین کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے
اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کہا، ایسا کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ اپنے گمان اور ان چیزوں ظن اور گمان پر عمل کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک انسان پر دلیل نہ ہو فقط ظن و گمان جو ہے انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتا، لہذا ہمیشہ کوشش کرے کہ دلیل کے ساتھ، آپ کا کوئی عقیدہ ہے تو دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کام پر دلیل نہیں ہے، منطق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کام ایسے گمان پر، حدس و گمان پر مبنی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بہت سارے افکار، ہمارے بہت سارے سوچیں، بہت سارے دوسروں کے بارے میں رویے گمان پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں جو ہے وہ بدگمانی سے پرہیز کرو۔ یہ بدگمانی کیوں فرمایا کہ گمان، بہت زیادہ گمانوں سے پرہیز کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر زیادہ بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ کیوں فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بغیر تحقیق کیے، بغیر پوچھے ہم دوسرے کے بارے میں رائے کہ ہاں یقیناً اس کی سوچ میرے بارے میں یہ ہے، وہ میرے بارے میں غلط ہی سوچتا ہے، میرے بارے میں اس کے ارادے غلط ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے رہے اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نشانیاں لے آتے ہیں، ہاں فلاں نے ایسا کیا تھا تو یہ اسی لیے ایسے کیا تھا، مجھے فلاں جگہ وہ ملے تھا سلام نہیں کیا تھا، فلاں جگہ یہ کیا تو مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا، ہاں یہ تو میرا ہی دشمن۔ تو یعنی یہ اپنی طرف سے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مختلف جو ہے وہ شامل کرتے رہتے ہیں مختلف تعویلیں، اور اس طرح سے پختہ ہو جاتی ہے بات۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بدگمانیاں ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ مشرکین بھی گمان کی بنیاد پہ کرتے تو گمان جو انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ جب اگر کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کریں گے تو یہ بدگمانی فرمایا کہ ان کثیرا من الظن اسم، بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، لہذا کثرت سے گمان، بدگمانیاں، ان سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر بدگمانیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان ختم ہو جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کریں پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو سوچ ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیں نیگیٹو سوچ جو ہے مثلا کسی کے بارے میں، ہماری فیملیز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کزنز کا آپس میں ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھ لیتے ہیں کہ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یعنی اس طرح سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں ایجاد ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ نیگیٹو سوچ خود ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نیگیٹو سوچ انسان کو اندر ٹینشن پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پازیٹیو سوچ جو انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، انسان جو ہے ہمیشہ اس کے اندر خوشحالی ایجاد ہوتی ہے۔ جیسے یہ فرمایا گیا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیوں انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے جو دل معمور ہوتا ہے وہ پھر کسی کا برا نہیں سوچتا، وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، وہ کسی کے بارے میں منفی اور نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے۔ تو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یعنی یہ جو ہے وہ اہم ہے، صحیح ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، ہمیشہ تعمیری سوچ رکھتا ہے، تخریبی سوچ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ ہم تعمیری سوچ رکھیں، دوسروں کے بارے میں، فیملیز میں، اپنے معاشرے کے بارے میں کوشش کریں کہ پازیٹیو سوچ رکھیں، اور دوسروں کی کوشش کریں کہ اگر فرض کیا کسی کے اندر کوئی عیب یا نقص دیکھیں بھی تو کوشش کریں کہ ہم اس کو
پردہ ڈالیں یا کوشش کریں کہ اس کی جہاں سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ عیب و نقص کو ختم کرے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں منفی سوچ یا منفی پروپیگنڈا۔ تو بس بدگمانی جو ہے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا ناسور ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، جھگڑے اور حتیٰ قتل تک بھی بات بعض جگہ پہ پہنچتی ہے، یعنی بدگمانیوں کی وجہ سے یہاں تک کہ قتل بھی ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا کتنا بہت برا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے نا یہ گمان سے کام لیتے ہیں، اور گمان جو انسان کو کبھی بھی حق کے قریب نہیں کر سکتا اور حق تک نہیں پہنچا سکتا۔ پھر فرمایا کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی جو ہے بنا کے لے آئے، اللہ کے سوا یعنی خود سے ہی تصنیف کر لے یا خود سے ہی اس کو گھڑ لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن تصدیق ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے والی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے اس کتاب کی، وتفصیل الکتاب، اور یہ آسمانی کتابوں کی تفصیل اس میں ہے، اور اس میں لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہی نہیں۔ قرآن کریم جو ہے جس میں وحی الہی ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خود اپنی طرف سے گاڑ لے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ دلیل کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ خود سے نہیں کرا جا سکتا، خدا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس سے پہلے والی کتابوں یعنی توریت، انجیل، زبور میں آ چکا ہے وہ اس کتاب میں، اس میں قرآن کریم میں موجود ہے، ان کے مطالب کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے، بلکہ جو کچھ وہاں بیان ہوا اس کی تفصیل اس میں آئی ہے، یعنی وہاں اگر اختصار کے ساتھ آیا تو یہاں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو یعنی آپ میچ کر لو، ٹھیک ہے، اگرچہ اب توریت، زبور، انجیل اب جو موجود ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بہت سارے مطالب ابھی بھی موجود ہیں جو کہ آسمانی کتابوں کے ہیں، تو اس کے تفصیل یہاں پہ موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کائنات کے پروردگار رب العالمین کی طرف سے کتاب، یعنی قرآن کریم کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ نعوذ باللہ خود رسول خدا نے گھڑ لیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قل ما كنت بدعا من الرسول، ان سے کہہ دو کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہے، میں نے ایسا رسول نہیں کہ جس نے ابتدا کی ہو، یعنی میں نے ابتدا تھوڑی کی، یعنی اس سے پہلے کئی رسول آئے ہیں، کئی اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں۔ تو لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نبوت کا درجہ دیا ہے اور مجھے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انوکھی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کتابیں نازل ہوئی، انبیاء موجود تھے، اور خاص طور پر وہ افراد کی جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اور یعنی عیسائی اور یہودی تھے جو ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے تو آسان تھا نبی پر ایمان لے کے آنا، لیکن ضد کی وجہ سے، اردرمی کی وجہ سے یہودی رسول پر ایمان لے کے نہ آئے، عیسائی بھی جو کم، بہت سارے عیسائی ایمان لے کے نہ آئے، حالانکہ ان کو تو تجربہ تھا کہ پہلے بھی ان سے پہلے رسول آئے ہیں، ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اور اگر وہ مقایسہ کرتے اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ قرآن کریم کو، تو اس بات کے اوپر ثبوت تھا کہ اس کے مطالب، اس کے مطالب میں کتنا میچ موجود ہے، اور کس حد تک یہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ نعوذ باللہ رسول خدا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا نے خود سے گھڑ لی ہو۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کے خدا کی طرف سے ہونے کی اوپر دلیل بیان کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں ہم یقولون افتراہ، کیا یہ بات کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول نے خود سے گاڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول نے خود سے گاڑ لیا ہے تو پھر تم بھی ذرا گاڑ کے لے آؤ، تم پورا قرآن نہیں، تم ایک سورت ہی لے آؤ، فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہہ دو کہ پس لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم پکار لو مدد کے طور پر جس کو چاہتے ہو، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو اپنے لیے
مددگار کے طور پر طلب کر لو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ ایک طرح سے یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ رسول یہ کلام جو ہے کلام الہی نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، رسول نے خود گڑھ لیا ہے، تو پھر تم بھی لے آؤ ذرا۔ رسول بھی تو ایک بشر ہے نا، بظاہر تمہاری طرح ایک بشر ہیں، اگرچہ ان کی اوپر وحی آتی ہے۔ تو اگر انسان کے بس کا بات ہوتی قرآن کریم کو بنا لینا تو پھر تم بھی بنا لیتے۔ تم چلو پوری قرآن نہ لے کے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ، اگر اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، اور نہ فقط یہ کہ اکیلے بلکہ کوشش جتنے لوگ ہیں خدا کے سوا جس کو مرضی تم مدد کے لیے طلب کر لو، جس کو مرضی تم بلا لو اور مل کر ایک سورت بنا لو، ان استطاعتم، یعنی جتنے قابل اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا لو، اگر ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ دوسری جگہ بھی یہ فرمایا کہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی نے جس طرح چیلنج فرمایا کہ اگر تم اس جیسی صورت یا اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی اس کلام کو جھٹلاؤ نہیں، یہ جھٹلاؤ نہیں، وگرنہ جو ہے وہ اگر خدا کی اس کلام کو جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بشر کا کلام ہے تو پھر تمہیں جو ہے وہ اس آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ آیت جو ہے وہ اس میں چیلنج موجود ہے، اور یہ بتا رہی ہے آیت کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ چیلنج ابھی تک موجود ہے اور تا قیامت باقی رہے گا کہ قرآن کریم نے مختلف مراحل میں چیلنج کیا ہے۔ کبھی کہا کہ اس جیسی پورا قرآن لے آؤ، ٹھیک ہے، اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، پھر کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر یہ فرمایا کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت ہی لے آؤ، یعنی ایک صورت لے آتا۔ سورہ کوثر جو کہ سب سے چھوٹی صورت ہے اس کے برابر اس طرح کی صورت جو 3 آیات کی مشتمل، اس طرح کی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ کوشش اس وقت بھی مشرکین نے کوشش کی، بات کی کئی زمانوں میں مختلف کوششیں بھی ہوتی رہیں یعنی صورتیں بنانے کی، لیکن نہ بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ملتی ہیں مثلا سورہ فیل کے طرح کی ایک اور صورت بنانے کی کوشش کی گئی، الفیل وما ادراک ما الفیل، عجیب سی، مطلب اس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ مقصد ہے نہ مفہوم ہے، اور ایک صورت انہوں نے بنائی سورہ فیل کی طرح کی، اور سورہ قادر کی وزن پر بنائی، اور اسی طرح بہت کہ ان کو بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ہنسی آتی ہے انسان کو کہ یہ کیا جو ہے انہوں نے صورت بنائی ہے، نہیں بنا سکے۔ قرآن کریم کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو ایک لفظ جو ہے وہ اس کے اندر مفاہیم کا سمندر چھپا ہوا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو قرآن کے اندر گہرائی موجود ہے، قرآن ہر شخص اپنے اعتبار سے قرآن سے استفادہ کرتا ہے، جتنے جس کی جو ظرفیت ہے اتنا قرآن سے موتی لیتا ہے، جتنا جو غوطہ خوری کر سکتا ہے اتنا گہرائی میں اس کے جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہدایت ہے اس کی ظرفیت کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک شخص اپنی ظرفیت کے اعتبار سے قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں یہ شاہ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جھٹلایا ہے قرآن کریم کو، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما اس چیز کو کہ لم یحیطوا بعلمہ، کہ جس کے بارے میں اپنے علم کے احاطہ نہیں رکھتے، یعنی وہ قرآن کے جس کے بارے میں یہ زیادہ آشنائی نہیں رکھتے، اس کو مکمل طور پر نہیں جانتے، اس کو علمی احاطہ نہیں رکھتے اس کے بارے میں، اس قرآن کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک اس کا انجام یا سر انجام ان کے سامنے نہیں کھلا، یعنی اس جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوگا ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ابھی تک اس چیز کو یہ نہیں سمجھ سکے کہ قرآن پاک کو جھٹلانے کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلنا ہے، ان کے لیے کیا سر انجام ہونا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے، فرمایا اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کی
کلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ فانظر، تو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا تھا سر انجام ظالموں کا، یعنی ان ظالموں جنہوں نے ان سے پہلے، ان ظالموں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا سر انجام ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لو۔ بس جو بھی قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے، فرمایا کہ جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے قرآن کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا، بصیرت نہیں رکھتا۔ اگر آگاہی رکھتا، بصیرت رکھتا تو قطعاً نہ جھٹلاتا۔ بس اس قرآن کو جھٹلایا ہے اس وجہ بما لم یحیط بعلمہ، اس کے جس کے بارے میں یہ مکمل طور پر علم نہیں رکھتے، اس کا احاطہ علمی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو رد کرنا یا قبول کرنا، اگر آپ اس کا مکمل احاطہ علمی رکھتے ہو، اس کے مکمل بارے میں مکمل دسترس رکھتے ہو، مکمل اس کو چھان بین کی ہو، تو پھر آپ کو عقاصل ہے کہ اس کو رد کریں یا قبول کریں۔ قرآن کے بارے میں تمہیں کیا معلوم؟ قرآن کے بارے میں تو مکمل آگاہی نہیں رکھتے، اور اس آگاہی کے بغیر تم نے اس کو جھٹلا دیا، اور پھر اس کا جو سر انجام ہے اس جھٹلانے کا نتیجہ ہے، وہ نتیجہ ابھی تک ان کے لیے کشف نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز بتا دی کہ ایک چیز تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر تم گزشتہ لوگوں کی ذرا تاریخ کو پرکھو اور گزشتہ لوگوں کی باتوں کو اور گزشتہ اقوام کے بارے میں ذرا چھان بین کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے خدا کی کلام کو، خدا کی باتوں کو جھٹلایا، ان کا کیا سر انجام ہوا، وہ ان ظالمین کا۔ تو لہٰذا تمہارا بھی وہ سر انجام ہونے والا ہے جس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تکذیب کرنا انسان کے لیے آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کے بعد، دنیا میں بھی خدا تعالیٰ اس کو عذاب سے مبتلا کرے گا، آخرت میں بھی۔ پھر یہ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی مشرکین جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے ہیں مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بالمفسدین، اور تیرا پروردگار مفسدین، فاسدوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئیں گے، یعنی اہل افراد ایسے ہیں مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، جو ایمان لے آتے، لیکن کچھ ایسے اصلاً ایمان نہیں لے کے آتے، اور تیرا پروردگار مفسدین کو بہتر جانتا ہے۔ یہ فاسد جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، یہ مفسد ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں تمہیں، ان كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا، اور تم جو ہے وہ بری ہو، تم بری ہو اس سے جو میں عمل انجام دوں، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ یعنی یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اگر کوئی اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تکذیب کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، رسول خدا پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، رسول ہیں، رسول کی بات کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے۔ کہ رسول خدا کلام الہی کو لے کے اس کلام الہی کو، یعنی رسول کو جھٹلایا یا کلام الہی کو جھٹلا دیا، تو در حقیقت کیا فرمایا کہ اب ان پر حجت تمام ہو گئی۔ جب حجت تمام ہو گئی ہے تو پھر فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اب میرا تمہارا کوئی رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، اور میں تمہارے عمل سے بیزار اور دور ہوں، بری ہوں، اور تم جو ہے وانا بری ہوں، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، چونکہ جب تم دین کے معاملے میں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے تو بس جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دین جو ہے وہ میں لا اکراہ فی الدین جو کہتے ہیں، لا اکراہ دین یعنی یہ ہے، لا اکراہ فی الدین یعنی دین کو قبول کرنے کے معاملے میں خدا تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار ہے، جبر نہیں ہے۔ آپ اپنے ارادے اختیار سے قبول کرو، تبھی اسی لیے تو آزمائش ہے، اسی لیے تو سزا و جزا ہے۔
بعض لوگ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، پردہ کرو نہ کرو، روزہ رکھو نہ رکھو. نہیں، یہ غلط تعبیر ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قبول کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوت دے دی گئی، رسول نے تمہیں دعوت دے دی، اب تم قبول کرو نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. قبول کرو گے تو یہ فائدہ، قبول نہ کرو گے تو نقصان. دونوں چیزیں نَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، چاہے شاکر بنو یا نہ شکر کافر بنو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ جس طرح سورہ کافرون میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم لکم دینکم ولی دین. یعنی پوری سورہ کافرون بھی اسی طرح سے کہ اگر نہیں قبول کرتے نہ کرو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اپنا ہوگا. خدا کی طرف سے دعوت آ گئی، رسول بھیجا، ٹھیک ہے، جو دعوت ہے کو ٹھکرا دیتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بیزاری ہے. جیسا سورہ براءت ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، بیزار ہیں ان سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اور جو کافر ہوں گے. تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے خود ان کا عمل ہوگا اور ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنیں. یستمعون یعنی غور سے کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو فرمایا کہ مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی وہ عقل نہ رکھتے ہوں. تو یہاں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ بلکہ فقط ان آوازوں کو سن رہے ہیں. یستمعون ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں کہ کیا فرما رہے ہیں رسول، یعنی معنی کی طرف، مفاہیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی فقط اصوات کی طرف توجہ ہے، صوت کی طرف ہے، حروف کی طرف ہے، یعنی اصوات سے آگے نہیں بڑھتے، ان کے آگے معنی اور مطالب جو ہے وہ اس میں غور و فکر کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پاس وہ انت تسمع الصم، یعنی کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا آواز کانوں تک جا رہی ہے، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی نظر میں وہ بہرے ہیں، خدا کی نظر میں وہ بہرے ہیں، صحیح ہے، اور عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، عقل سے جب کام نہ لیں، اور جیسے ہمارے ہاں لوگ قرآن کو پڑھنا بس ثواب سمجھتے ہیں، ثواب کی خاطر پڑھ لیا. ایک قرآن آیا ہے فہم کے لیے، قرآن آیا سمجھنے کے لیے، قرآن آیا تدبر کے لیے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم لوگ اس سے سمجھ کر اپنی زندگی کے کا حصہ بناؤ جس قدر تم سمجھ سکتے ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم لوگوں نے اصل میں قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا کہ بس ثواب کے لیے ہمارے لیے آیا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ بس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں، تفاسیر پر رجوع کریں، ادھر کریں ادھر کریں. نہیں، ہر شخص اپنے استعداد اور قدرت کے مطابق قرآن کو سمجھ سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن فہم، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ سب لوگوں سے کہا ہے، حتیٰ مسلم غیر مسلم سب سے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. یا فرمایا کہ اس قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن میں تدبر کرتے تو اسی بات کو یہ سمجھ جاتے کہ یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. تو یہ قرآن تو تدبر کا حکم دے رہا ہے تھا غیر مسلموں کو، تو مسلمانوں کے لیے تو چاہیے کہ وہ قرآن میں تدبر کریں. تدبر کے لیے نہ انہیں کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہیں، قرآن کریم میں
تدبر کر سکتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں قرآن یہ فرما رہے کہ یہ لوگ کچھ ہیں صرف الفاظ کی حد تک سنتے ہیں قرآن کو، اور ایسے لوگ جو کہ قرآن کے اندر عقل سے کام نہیں لیتے تو مفاہیم میں توجہ نہیں کرتے، تو فرمایا قرآن کی نظر میں بہرے ہیں۔ اب ان بہروں کو آپ کیا سنائیں گے؟ یا پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو صرف آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی نظر ایسے تو آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ان کا ایسا دیکھنا ہے کہ گویا یہ نابینا ہے۔ تو لہذا فرما رہا ہے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ خواہ وہ کچھ بھی بصیرت نہ رکھتے ہوں، کچھ بھی انہیں سجائی نہ دیتا ہو۔ یہاں بڑی عجیب فصاحت اور بلاغت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ یہ غور سے سنتے ہیں لیکن ان کا سننا نہ سننا ایک جیسا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ سنتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، یہاں یہ دیکھ رہے ہیں لیکن بصیرت سے کام نہیں لے رہے، تو ان کا دیکھنا کیا فائدہ رکھتا ہے؟ یہ دیکھنا گویا یہ نابینا ہے، بینا نہیں ہے، نابینا ہے۔ یعنی قرآن کی نظر میں وہ لوگ جو اپنی بصیرت، اپنی آگاہی اور اس نہیں کرتے، یعنی یہ آنکھیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر بصیرت نہیں آتی، شعور نہیں ہے، تو قرآن کی نظر میں وہ نابینا ہے۔ ٹھیک ہے، نابینا فرمایا کہ آیا آپ ان نابینا افراد کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ جب یہ کچھ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ ٹھیک ہے، بس قرآن کی نظر میں جو دیکھنا ہے در حقیقت شعور اور آگاہی کے ساتھ دیکھنا ہے، فقط دیکھنا کافی نہیں، سننا جو ہے وہ فہم اور بصیرت اور عقل کے ساتھ سننا، نہ فقط سننا۔ اور لہٰذا یہ لوگ جو کہ دیکھتے تو ہیں آپ کی طرف لیکن ان کا دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر ہے، یہ نابینا ہے۔ ایسا ہے کہ گویا انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ بصیرت نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، توجہ نہیں کرتے، اور اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت تعبیر کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں دل دیا، میں نے تمہیں یہ سارے اعضاء جوارح کس لیے دیے تھے؟ تاکہ تم اس سے فہم حاصل کرے، تاکہ اس سے بصیرت حاصل کرے، تاکہ تم اس سے سوچے سمجھے فکر کرے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد۔ اور یہ قرآن اس لیے آیا کہ غور کرو، فکر کرو اور سمجھو کہ یہ زندگی ہے کیا، کس لیے خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے اور اس کے بعد ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بلکہ تم ایک ٹارگٹ کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس سے پور کر کے تم نے کسی اور جگہ جانا ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہاری بعد میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پائیدار زندگی نہیں ہے، ناپائیدار زندگی ہے اور متغیر زندگی ہے، روز بروز چینج آتی ہے اس کے اندر۔ بچہ ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس حالت میں آ جاتا ہے کہ انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی پلٹ کے اسی حالت میں آ جاتا ہے جس طرح سے پہلے تھا، کہ جب پیدا ہوا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا دنیا، اور بوڑھا جب ہو جاتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے دانت رہتے ہیں، نہ اٹھنے کے قابل رہتا ہے۔ تو یہ دنیا ناپائیدار زندگی ہے، متغیرات میں ہو تم، اور تم نے جانا ہے ایک سمت میں جس میں جو وہاں پہ ہمیشہ پائیداری ہے، وہ لے کر جانا ہے جو تم نے یہاں سے کسب کیا ہے، وہ کریکٹر، وہ شخصیت، وہ کردار، وہ تمہاری پرسنالٹی جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا، اس پرسنالٹی کے ساتھ وہاں تم نے نئی دنیا میں ظہور کرنا ہے، نئی دنیا میں پیدا ہونا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو پرسنالٹی تم نے اس دنیا میں ڈیولپ کی ہے، تمہارے افکار، تمہارے عقائد، تمہارا کردار، تمہاری یعنی مکمل انسان کی افکار، عقائد، اخلاقیات، ساری چیزیں ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے۔ یہ پرسنالٹی اس کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں، اس جہان میں جو ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن نے ہم نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا،
آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں. لہم آذان، ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے نہیں. لہم قلوب، ہم نے ان کے لیے دل دیے ہیں، لا یفقہون بہا، ان دلوں سے یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ یہ ایسے ہیں گونگے، بہرے، اندھے ہیں. آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے، کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے، دل ہونے کے باوجود ان سے غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سمجھتے. تو یہ اندھے، بہرے، گونگے ہیں. اور فہم کالانعام، فرمایا پس یہ چوپاؤں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے پستر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چوپاؤں کی زندگی کا مقصد ہی نہیں یہی تھا کھانا پینا سونا چنا. انہوں نے تو اپنے آپ کو چوپاؤں سے بھی پستر بنا دیا کہ خدا نے ان کو عقل دیا تھا، خدا نے ان کو آنکھیں دی تھی، خدا نے ان کو کان دیے تھے تاکہ استفادہ کرتے. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ، اللہ تو ظلم نہیں کرتا نا لوگوں پر، خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کہ جب اللہ نے ان کو یہ سب چیزیں عنایت کی تھی کہ تاکہ وہ فکر کرتے، غور کرتے، اپنی زندگی کے مقصد و ہدف کو پہنچتے. قرآن جو آیا تھا اس لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا، اس سے استفادہ کرتے، بجائے اس کے انہوں نے وہ بہرے، گونگے، اندھے بن گئے. تو خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اور پھر فرمایا کہ فمن کان فی ھذہ اعمی ففی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہوگا. اب بعض لوگوں نے اس کا ظاہری معنی کیا کہ یعنی جو دنیا میں بیچارہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں آخرت میں بھی آنکھیں نہیں ہوں گی. یہ معنی نہیں ہے. دنیا میں نابینا ہے یعنی قرآن کی نظر میں وہ نابینا ہے کہ جو ان آنکھوں کی بصارت سے استفادہ نہیں کرتا، نور معرفت کے لیے معرفت حاصل نہیں کرتا، بصیرت حاصل نہیں کرتا. یعنی جو دنیا میں نابینا یعنی جو دل کا اندھا ہے، جس کے اندر بصیرت نہیں ہے، جس کے اندر آگاہی نہیں ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے، وہ جب دنیا میں اس نے بصیرت و شعور و آگاہی حاصل نہیں کی تو اس دنیا میں جب جائے گا، اس جہان میں جائے گا تو نابینا ہوگا، ٹھیک ہے، اندھا ہوگا. جو اس دنیا میں نہیں سنتا آخرت میں بھی بہرا ہوگا. جو اس دنیا میں آنکھوں سے استفادہ نہیں کیا اس نے، اس دنیا میں نابینا ہوگا. جس نے اس دنیا میں دل سے استفادہ نہیں کیا، نہیں سمجھا، تو اس دنیا میں وہ مردہ دل ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں پر خدا ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے اپنی کیریئر کو، اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے کہ جس کا نتیجہ اور جس کا اثر آخرت میں ان کو مل جانا ہے. خود اپنے لیے خود وبال جان اکٹھا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب وہی بات آ گئی واضح انداز سے فرما دیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم آیت ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور کریں. فرمایا کہ اور جس دن وہ ان کو محشور کرے گا، جس گھڑی قیامت کے دن خدا تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، تو وہ ایسا محسوس کریں گے کأن لم یلبسوا الا ساعة من النہار. وہ ایسا محسوس کریں گے کہ گویا دنیا کی زندگی میں وہ فقط چند گھڑی یا ایک گھڑی زندہ رہے. الا ساعة من النہار، ایک پورا دن بھی نہیں، دن کے چند لمحے، دن کی ایک گھڑی، ایک گھنٹہ. ساعة من النہار، دن کا ایک گھنٹہ یا چند لمحے وہاں دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ایک دوسرے پہچان تو فلاں تو فلاں فلاں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور بے تحقیق خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی تھی، اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا تھا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. کتنی اہم آیت ہے دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ یہ دنیا اتنی مختصر ہے کہ جب آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو جب وہ مشاہدہ کریں گے، قیامت کے دن خدا تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو یہ کہیں گے، آپس میں تخمینے لگائیں گے. کوئی کہے گا ہم ایک دن رہیں، کوئی کہے گا ہم چند دن رہے، کوئی کہے گا ہم کچھ بھی نہیں رہے، ایک دن کے کچھ گھنٹے یا ایک گھنٹہ زندہ رہے دنیا میں. یہ دنیا کے ایک گھنٹہ شاید زندہ رہے ہوں،
کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب موت آئی تو آپ دھوپ میں کھڑے تھے اور حضرت اسرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مہلت دیں کہ میں دھوپ سے اٹھ کے سائے پہ آ جاؤں. مہلت حضرت اسرائیل نے کہا کہ کسی کو مہلت نہیں دی جاتی جب موت آتی ہے، لیکن میرا اب اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور خدا تعالیٰ سے اجازت طلب کی. اجازت ملی، حضرت نوح اٹھ کے دھوپ سے سائے میں آ گئے. اب حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کی اور یہ پوچھا کہ اے نبی خدا، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی، 2500 سال تک عمر پائی آپ نے، یہ بتائیں کہ زندگی کو کیسا پایا، اس دنیا کی زندگی کو؟ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو میں نے ایسے ہی پایا کہ جیسے ابھی میں دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ گیا، بس اتنا ہی گزرا ہے ٹائم. یعنی وہ نبی جو 2500 سال تک بھی زندہ رہنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے کہ دھوپ سے سائے میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم یہ آیت اس چیز کو بالکل اسی انداز سے بیان کر رہی ہے کہ وہ آخرت میں یہ کہیں گے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، ہم دنیا میں سوائے ایک گھنٹے کے ایک دن کے اندر ایک گھڑی سے زیادہ زندگی ہم نے بسر نہیں کی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے کو پہچان لیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے خدا سے ملاقات کو جھٹلایا تو وہ بدترین خسارے میں ہوں گے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اب یہ جو جھٹلانا ہے، لقائے پروردگار کو جھٹلانا، یہ ضروری نہیں ہے زبان سے ہی ہو، ممکن ہے عمل سے ہو. بہت سارے ہم میں سے ایسے افراد بھی ہیں جو بظاہر مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن وہ ایمان آخرت پر نہیں رکھتے، تکذیب دین یعنی آخرت کی تکذیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ ماعون آپ اس کے اوپر شاہد ہے. سورہ ماعون آپ نے پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین یعنی وہاں پہ روز جزا، قیامت کو جھٹلاتا ہے. کون ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. لا یحض علی طعام المسکین، مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. یہ وہ ہے جو تکذیب دین کرتا ہے. اچھا یہ کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے؟ نہیں. پھر فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مصلی ہیں، نمازی ہیں. بس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی تکذیب کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، یہ مصلی بھی ہے، نمازی بھی ہے. لیکن نمازی کیسا نمازی ہے؟ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں. اگر یہ واقعا نمازی ہوتا تو اس طرح سے یتیموں کو دھکے نہیں دیتا، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا، مساکین سے بے پیرا نہ ہوتا، مساکین سے لاپرواہی نہ کرتا. ٹھیک ہے، اور انہی اعمال کی وجہ سے یہ دین کی تکذیب کر رہا ہے، یعنی روز جزا کی تکذیب، عمل سے تکذیب کر رہا ہے، زبان سے نہیں کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر تکذیب دین یعنی خدا سے ملاقات کی تکذیب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ اتنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور پھر معمولی برتنے کی چیزیں بھی ان میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہم حقیر سی معمولی سی چیزیں بھی اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو دینے سے کتراتے ہیں. تو یہ عملی طور پر تکذیب دین یا ملاقات الہی. یہاں پہ جو فرمایا کہ کذبوا بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہو یا کافر ہی ہو یا مشرک ہی ہو، ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ہم لوگ عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت اور قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور اس کی تکذیب کرتے اپنے عمل سے. اگر ہم واقعی معنوں میں خدا پر ایمان رکھتے ہوتے، خدا سے ملاقات کو یقین رکھتے، خدا اور قیامت کا ہمیں یقین ہوتا، اور ہم اس بات پر ایمان پختہ راسخ ایمان رکھتے کہ ہم نے ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو بہت سارے ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جاتی. ہماری زندگی اس طرح سے نہ گزر رہی ہوتی جس طرح سے. آج مسلمان سب سے زیادہ کیوں فراڈیے ہیں؟
سب سے زیادہ کیوں بد اخلاق ہیں، سب سے زیادہ بے حیائی میں کیوں شکار ہیں، سب سے زیادہ ہمارے معاشروں کے اندر اخلاقی گراوٹ کیوں ہے؟ اس لیے وہ لوگ جو دنیا کے معاملے میں خدا کو نہیں مانتے اور دنیا دار ہیں اور اپنی دنیاوی قوانین پر چلتے ہیں، وہ مسلمانوں سے 7 درجے بہتر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جاپانی، وہ جرمنی والے، وہ یورپ والے، وہ جو کہ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ خدا کو نہیں مانتے، نہ قیامت کو مانتے، فقط وہ دنیاوی قوانین کے اوپر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے مہذب قوم اور مہذب شہری بنا دیا، سویلائز قومیں بن گئی ہیں، وہ مسلمانوں سے کئی درجے بہتر ہو گئی اور مسلمان پستیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ یہاں دین کا قصور نہیں ہے، بعض لوگ دین کا قصور اٹھاتے ہیں، دین کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان راسخ نہیں ہے، ہم بظاہر مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نہ ہمارا ایمان خدا کے اوپر قوی ہے، نہ آخرت پر ایمان قوی ہے۔ اگر مسلمانوں کا ایمان خدا پر قوی ہوتا، آخرت پر قوی ہوتا، لقاء الہی پر یقین رکھتے کہ ہم نے خدا کے حضور میں جواب دے ہونا، خدا کے حضور میں جا کے ملنا ہے اور ایک دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، تو مسلمانوں کا ایسا اخلاق نہ ہوتا، ایسی جو ہے وہ بے ایمانی کا شکار نہ ہوتے، اور اس طرح سے جو معاشرے کے اندر ان کا کریکٹر ہے، جو کردار ہے، جو بے عملی ہے، جو بے حیائی ہے، جو بے ایمانی ہے، یہ اس طرح سے نہ ہوتی۔ تو اصل مطلب یہ کہ تکذیب بلقاء اللہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، تو ہم فوراً یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو کافروں سے بات کی، ہم سے بات ہی نہیں کی جا رہی، یعنی ہم بہت ساری آیات کو پلٹا دیتے کافروں کی طرف، حالانکہ یہ آیات ہم سے مخاطب ہیں۔ تکذیب دین، تکذیب اللہ سے ملاقات کی کو چٹلانا، یہ عملی میدان میں ہے، عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ تو اب آگے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، فرمایا کہ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کریں، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس عذاب کا ہم ان کافروں سے ہم ان کافروں کو جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں، نُرِيَنَّ کا اگر آپ کو دکھا دیں اس عذاب کا کچھ حصہ جو ہم ان کافروں سے جس کا وعدہ کر رہے ہیں، او نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، آپ کی وفات ہو جائے اور دنیا سے آپ پہلے ہی چلے جائیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو بہرحال ان کی بازگشت بھی، ان کا پلٹ کر آنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر خدا گواہ ہے، شاہد ہے اس بات پر جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہیں جس برے عذاب اور جن برے نتائج سے ڈرایا جا رہا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ تیرے جیتے جی ہی انہیں دکھا دیا جائے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، تو بہرحال آنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ صحیح ہے، یعنی جو منکرین جس عذاب کا جو وعدہ کیا گیا تھا ان سے، اس کا کچھ حصہ خواہ دنیا میں دکھا دیں یا آپ کی زندگی کے بعد دکھائیں، بہرحال اس کا عذاب کا تو سامنا نے کرنا ہی ہے، بہرحال ہر صورت میں عذاب کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ جیسے دوسری جگہ بھی یہ فرمایا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب ہم نے جو وعدہ عذاب کا دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ کی زندگی میں دکھا دیں، آپ کے جانے کے بعد انہیں ہم عذاب سے دوچار کریں، بالآخر انہیں ہماری طرف ہی پلٹ کرانا ہے۔ یعنی جو منکر ہیں خدا سے ملاقات کے، یا تکذیب دین کر رہے ہیں، یا کافر ہیں، یا جو مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کرنا ہے،
چاہے رسول خدا کی موجودگی میں، اور جب تک رسول خدا موجود ہے اسی وقت انہیں عذاب میں مبتلا کر دے یا بعد میں کرے، فرق نہیں پڑتا. یعنی خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اب جو عذاب نہیں آ رہا تو لہٰذا ہمارے لیے عذاب نہیں ہے. نہیں، انہیں عذاب کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا وہ عذاب ہو کے رہنا ہے، چاہے دیر سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جلدی آئے یا دیر سے آئے یہ فرق نہیں کرتا. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا ہے نا عذاب کا، تو اب وہ چاہے جلدی آئے یا دیر سے آئے عذاب آنا ہے، تو اس کی منتظر رہیں. یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ جلدی عذاب آ جائے، دفعتاً عذاب آ جائے، آہستہ آئے، دیر سے آئے، بالآخر انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونا ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید ان کا گواہ ہے اس پر کہ جو وہ انجام دیتے ہیں. اور بس ایک آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جب ان کا رسول آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل سے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہر امت کے لیے ایک رسول کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، ان کے لیے بات واضح ہو جائے، روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم پر، کسی امت پر حجت تمام نہیں کرتا اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا. جب حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ پیغام پہنچا دیا، تو اب پھر اگر یہ تکذیب کرتے ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، فرمایا کہ ہر امت کی رسول ہے، اور جب ان کے پاس رسول آ جاتا ہے اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے، تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان عدل سے کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ذرا برابر ظلم روا نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ فرمایا کسی پر ظلم نہیں کرتا. انسان خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ